پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے حدیث کی روشنی میں ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ حضور پر نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی اور عاشق ہونے پر فخر کیے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے اور مشکات شریف میں بھی 5804 نمبر پہ موجود ہے۔ اس واقعے کو سن کر آپ کو احساس ہوگا کہ کل کائنات کی نعمتوں کے بانٹنے والے نبی کتنی مشکلوں میں جیتے تھے اور ان کے صحابہ ان سے کتنی محبت کرتے تھے اور کس طرح ان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسے ایک صحابی نے جب حضور کے ساتھ چند لوگوں کی دعوت کی اور بہت تھوڑا سا کھانا پکایا، مگر حضور کی دعا سے اس کھانے میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ چند لوگوں کا کھانا 1000 سے زیادہ لوگوں نے کھایا اور کھانا کم بھی نہ ہوا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ دین کی اشاعت ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احزاب کے موقع پر تمام صحابہ اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ شریف کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے۔ زمین پتھریلی تھی تو کھودنے میں بہت سے مضبوط پتھر مل رہے تھے جن کو توڑنے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ ایسے ہی خندق کھودتے ہوئے ایک بڑا پتھر نکل آیا جو بہت کوششوں کے بعد بھی صحابہ کرام سے نہ ٹوٹا۔ آخری میں پریشان ہو کر صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، کھدائی کی جگہ میں ایک بہت سخت پتھر نکل آیا ہے جو بہت کوشش کے باوجود ٹوٹ نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خود خندق میں اتر کر دیکھوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا اور حضور و ان کے صحابی 3 دنوں سے بھوکے تھے۔ اس بھوک کے عالم میں اسلام کی کامیابی اور بقا کے لیے سب لوگ محنت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدال ہاتھ میں لے کر خندق میں اترے اور اس سخت پتھر پہ ایک وار کیا۔ وہ پتھر فوراً ہی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دیکھیے کہ جس پتھر کو اتنی کوششوں کے بعد بھی صحابہ کرام 2 ٹکڑوں میں نہ کر پائے، میرے نبی کے ایک وار سے وہ پتھر ریت میں بدل گیا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ حضرت جابر نے حضور کے پیٹ پر جب بھوک کی وجہ سے پتھر دیکھا تو آپ تڑپ گئے۔ فرماتے ہیں، میں فوراً گھر آیا اور اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر شدید بھوک کا اثر دیکھا ہے۔ یہ سن کر میری بیوی نے تھیلا نکالا جس میں تقریباً 3 کلو جو تھا۔ میری بیوی نے اس کا آٹا پیسا اور میرے پاس ایک بکری کا بچہ تھا۔ میں نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت ہانڈی میں ڈال کر چڑھا دیا۔ حضرت جابر آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چونکہ میں نے چند لوگوں کا کھانا بنایا تھا، اس لیے حضور کی بارگاہ میں آ کر دھیرے سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے گھر میں ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور بیوی نے تقریباً 3 کلو جو پیسی ہے۔ آپ چند صحابیوں کے ساتھ تشریف لے چلیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ ایک صحابی نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے رسول اور ان کے چند جانثاروں کی دعوت کی، مگر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ اے خندق کھودنے والوں، چلو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے اور کھانے کا انتظام کیا ہے، جلدی سے چلو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا
کہ تم جا کر کھانے کا انتظام کرو، لیکن اپنی ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور نہ آٹا پکانا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ حضرت جابر جلدی سے اپنے گھر پہنچے اور جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ یہ ان کے لیے بہت عجیب بات تھی کہ کھانا تو 5 سے 10 لوگوں کا بنایا ہے، مگر حضور 1000 سے زیادہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ مگر ان کو حضور کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ میں نے تو اپنی ساری بات حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی، اب اگر حضور 1000 لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں تو کھانے کا انتظام بھی حضور ہی فرمائیں گے۔ یہ سوچ کر آپ مطمئن ہو گئے اور حضور کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت جابر آگے بیان کرتے ہیں کہ حضور اپنے صحابیوں کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے۔ میں نے گندھا ہوا آٹا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی، پھر ہانڈی کی طرف تشریف لائے اور اس میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری بیوی سے فرمایا کہ روٹی بنانے والی کو بلا لو تاکہ وہ تمہارے ساتھ مل کر روٹی بنائے، اور چمچے سے ہانڈی میں سے سالن نکالتے رہو، لیکن ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اس وقت خندق کھودنے والے 1000 صحابی تھے جو 3 دن سے بھوکے تھے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب نے اس کھانے میں سے پیٹ بھر کے کھایا، لیکن کھانا ویسا ہی بچا رہا۔ جب سب لوگ واپس چلے گئے تو ہانڈی اسی طرح چولہے پر رکھی تھی اور آٹا اتنا ہی بچا تھا جتنا شروع میں تھا۔ یہ میرے آقا کی برکت ہے کہ آپ کے لعاب دہن ڈالنے سے اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے سے کھانے کو 1000 لوگوں کے لیے کافی کر دیا، بلکہ اگر اس دن 1000 سے زیادہ لوگ بھی ہوتے تو وہ کھانا سب کو کفایت کر جاتا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میرے آقا نے صرف چند لوگوں کا پیٹ نہ بھرا، بلکہ اپنے تمام جانثار صحابیوں کو ایک ساتھ لے کر چلے، جو ایک کو کھلایا وہی دوسرے کو کھلایا، اور جو بھی حضور کے ساتھ دین کو آگے بڑھانے میں لگے تھے ان سب کا میرے آقا نے خیال رکھا۔ تو آج بھی اگر کوئی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اس کے تمامی کاموں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ دیکھیے اتنی تھوڑی مقدار جو چند آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتی تھی، اسے 1000 سے زیادہ لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور کھانا کم بھی نہ ہوا۔ دراصل یہ برکت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے طفیل تھی، جو تمام برکتوں کے مخزن ہیں، اور تمام کائنات آپ ہی کی برکتوں سے معمور ہے۔ زمین و آسمان میں آپ کے طفیل نعمتیں بٹتی ہیں۔ اس کائنات کو بنانے کا مقصد ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوبیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اس طرح کے بہت سے معجزات ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے اور احادیث میں کثرت کے ساتھ مذکور ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے ایسے معجزات کو پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حضور کا سچا عشق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔